الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وقال تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن تبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یا ایھا المدثر قم فانذر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دین کی دعوت دینی شروع کر دی، اسلام کی طرف بلانا شروع کر دیا. اہل اسلام کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا ہی رہا. رفتہ رفتہ مکہ والوں کو مسلمانوں کی سرگرمیوں کا علم ہونے لگا. چنانچہ مسلمانوں کے خفیہ راز کو جاننے کے لیے تاک میں لگ گئے. بہت جلد انہیں معلوم ہو گیا کہ مسلمان نمازیں پڑھتے ہیں، ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں. انہیں معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے دین کی بجائے ایک نئے دین کا پیغام دیتے ہیں جو یہ سکھاتا ہے کہ خدا ایک ہے، اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں، وہی پیدا کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، اور وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. اور یہ کہ خود محمد اللہ کے پیغمبر اور رسول ہے جنہیں خداوند قدوس نے دنیا کی طرف رہنمائی اور ہدایت کے لیے بھیجا ہے. قریش کو جب یہ بات معلوم ہوا تو وہ حیرت اور تعجب سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے. ان کے دلوں میں غصے کا ایک طوفان برپا ہوا. قریش نے کہا، کیا ابو طالب کے پاس رہنے والا یتیم محمد نے نبی ہونے کا دعویٰ کر رکھا ہے؟ کیا وہ لوگوں کو ہمارا مذہب چھوڑنے اور ہمارے خداؤں کا انکار کرنے کی ترغیب دے رہا ہے؟ کیا محمد نے اس بات کی جسارت کی ہے کہ وہ نبی ہونے کا دعویٰ کر رکھا ہے؟ کیا محمد نے اس بات کی جسارت کی ہے کہ وہ قریش کے دین کے بجائے ایک نئے دین کا پیغام لوگوں کو دے؟ سب لوگ حیرت اور تعجب بھری نظر سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. بعض لوگوں نے تو اسی وقت کہہ دیا کہ نعوذ باللہ محمد تو بالکل ہی پاگل ہو گیا ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ اس کو شہرت اور عزت حاصل کرنے کی سوجی ہے، بہت جلد ہی اس کے یہ خواب غلط ثابت ہوں گے. اس مجمع میں بعض لوگ ایسے بھی تھے جن کے دل اس نئے دین کی طرف مائل ہوئے اور وہ اس نئے دین کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کے لیے خواہش مند ہوئے. ابو طالب بھی اپنے بھتیجے کے اس نئے دین کے بارے میں جان چکے تھے. ایک روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا گزر ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی وہاں پر موجود تھے. تو ابو طالب نے پوچھا، اے بھتیجے، جس دین پر میں تمہیں دیکھ رہا ہوں یہ کون سا دین ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچا یہ اللہ کا دین ہے، اس کے فرشتوں کا دین ہے، یہ اللہ کا دین ہے، اس کے رسولوں کا دین ہے، اور ہمارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے. چچا خدا نے مجھے دین دے کر بھیجا ہے اور نبی بنا کر بھیجا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا سب سے زیادہ حق ہے کہ آپ کو اس دین کے اختیار کرنے کی نصیحت کروں اور آپ کو سیدھا راستہ اختیار کرنے کی نصیحت کروں، اور آپ ہی کا سب سے زیادہ فریضہ بنتا ہے کہ آپ میرا ساتھ دیں، میری فرما برداری کریں. ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے، میں اپنے باپ دادا کے مذہب کو، دین کو اور راستے کو نہیں چھوڑ سکتا، لیکن جب تک میں زندہ رہوں گا تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا. اس کے بعد ابو طالب اپنے بیٹے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا کہ بیٹے، جس دین پر تم چل رہے ہو اس دین کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟
تو ابو طالب نے کہا کہ میں نے اللہ اس کے رسول پر ایمان لایا ہے اور اللہ کی نمازیں پڑھتا ہوں، اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں میں اس کی فرما برداری کرتا ہوں۔ ابو طالب نے کہا کہ بیٹے ہمیشہ ان کی فرما برداری کرنا، کبھی بھی ان کی نافرمانی نہیں کرنا، کیونکہ تمہاری ہمیشہ خیرخواہی اور بھلائی چاہیں گے، کبھی بھی تمہاری برائی نہیں چاہیں گے۔ مسلمان جب نماز پڑھتے تھے تو قریش ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، جب مسلمان رکوع سجدہ کرتے تھے تو ان پر قہقے لگاتے تھے۔ مکہ کی گھاٹیوں میں جاتے جہاں مسلمان ظہر عصر کی نماز پڑھتے تھے وہاں قریش ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ان پر ٹھٹے مارتے تھے۔ ایک روز عراق کے مقام پر مشرکین نے مسلمانوں پر دھاوا بول دیا۔ مسلمان اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ مسلمانوں میں سعد ابن وقاص بھی تھے جو بے حد جوشیلے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا تو ایک مشرک کو پکڑ کے اس قدر مارا اس کا سر پھٹ گیا اور سر سے خون بہنے لگا۔ یہ دیکھ کر مشرک ٹھنڈے پڑ گئے اور وہاں سے بھاگ نکلے۔ یہ پہلا خون تھا جو اسلام کے راستے میں بہایا گیا۔ چونکہ مشرکین مسلمانوں کے ساتھ ایذا رسانی کا معاملہ کرتے تھے، مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچاتے تھے، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مسلمانوں کو دور رکھا کرتے تھے اور ان سے چھپ کر دور حضرت ارقم بن ابی ارقم کے مکان میں مسلمانوں کو جمع کرتے اور وہیں مسئلے مسائل سکھاتے، وضو کے طریقے سکھاتے، نماز پڑھنے کے طریقے سکھاتے اور قرآن کریم کی جو آیتیں نازل ہو چکی تھی وہ سب سکھایا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملے ہوئے 3 سال ہو گئے تھے۔ یہ بات ڈھکی چھپی نہیں رہی کہ محمد ایک نئے دین کا پیغام دیتے ہیں جو یہ سکھاتا ہے کہ خدا ایک ہے، اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے، اور مسلمان مضبوط ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ کھل کر اسلام کی تبلیغ کریں۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنْ تَبِعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو، عزیزوں کو ڈرائیے، اور مومنین میں سے جو آپ کی اتباع کرے، فرمانبرداری کرے، آپ اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئیے، اور جو آپ کی نافرمانی کرے تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہارے اعمال سے بیزار ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے اس حکم کے آگے سر جھکا دیا اور کچھ دن تک اپنے گھر کے اندر گوشہ نشین رہ کر یہ غور فرمانے لگے کہ کس طرح اپنے خاندانوں کو اور رشتہ داروں کو دین کی تبلیغ کرے اور کس طرح کیا کرے۔ آپ کے گوشہ نشین رہنے کی خبر آپ کی پھوپھیوں کو ہوئی تو سمجھے کہ آپ کی طبیعت خراب ہو گئی، تو آپ کی عیادت کے لیے آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، بس اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤں، جہنم کے عذاب سے ڈراؤں۔ اب میں سوچتا ہوں کہ ان کو کس طرح جمع کروں اور جیسا کہ اللہ نے مجھے پیغام دیا وہ سناؤں۔ ان عورتوں نے کہا کہ تم سب کو بلاؤ لیکن اپنے چچا عبد العزیٰ کو ہرگز نہیں بلانا۔ عبد العزیٰ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا ابو لہب، اس کی کنیت تھی ابو العزیٰ اور اس کا نام تھا ابو لہب۔ وہ اتنا خوبصورت تھا، اتنا خوبصورت تھا، گویا کہ وہ آگ کا شعلہ لگتا تھا، کوئلہ کا شعلہ، آگ کا شعلہ، جس کی وجہ سے اس کو ابو لہب کہتے تھے۔ بہت ہی خوبصورت تھا لیکن اندر سے اتنا غلیظ اور ناپاک انسان تھا کچھ نہیں کہہ سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندانوں کو، رشتہ داروں کو، عزیزوں کو کھانے کی دعوت دی۔ آنے والوں میں ابو لہب بھی تھا۔ جب سب لوگ آ گئے اور کھانے سے فارغ ہو گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خدا کا پیغام سنانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ ابو لہب جو آپ کا چچا تھا اس نے آپ کی بات نہیں سنی اور وہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کے لیے موقع غنیمت سمجھا اور وہ کھڑا ہوا اور کہا کہ اے محمد، یہ جتنے لوگ ہیں یہ تمہارے چچا اور چچا زاد بھائی ہے، تمہارے رشتہ دار ہیں، اس لیے ان سے ایسی بات کہنا جس کی یہ لوگ تم سے امیدیں کرتے، توقع کرتے ہیں، اور جو دین تم چھوڑ بیٹھے ہو، اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ بیٹھے ہو، اسے دوبارہ اختیار کر لو، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو حرکتیں تم نے کی اپنے خاندانوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، شاید ہی کسی نے کسی کے ساتھ کی ہوگی۔ یاد رکھو ہم میں اتنی طاقت ہرگز نہیں ہے کہ ہم تمام عرب سے لڑیں گے۔ یاد رکھو اگر تم اپنی حرکت سے باز نہیں آئے، اس دین کے پھیلانے سے باز نہیں آئے تو تمہارے رشتہ دار تمہیں کسی جگہ بند کر دیں گے اور ان کے لیے تمام عرب سے لڑنے کے بجائے یہ کام بالکل آسان ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چاہا کہ آپ بھی کچھ فرمائے اور جو سچائی کا پیغام ان کو سنانے والے تھے وہ سنائے، لیکن ابو لہب نے آپ کو بولنے نہیں دیا۔ ابو لہب نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی، لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا اور لوگوں سے کہا کہ اٹھ کر چلے جائے، جس پر لوگ اٹھ کر چلے گئے، اور آپ نے جس مقصد کے لیے لوگوں کو جمع کیا تھا وہ مقصد پورا نہ ہو سکا۔ اس کے کچھ دن ہی کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ لوگوں کو جمع فرمایا۔ جب سب لوگ آ گئے تو آپ ان کو خدا کا پیغام سنانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ نے فرمایا اے لوگوں، ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ایک رہبر اپنے ہی قوم سے جھوٹ بول کر اسے بہکا دے،
اس خدا کی قسم جس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، خدا نے مجھے پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا ہے، خدا کی قسم عبد المطلب کی اولاد، میں تمہارے پاس ایسی چیز لے کر آیا ہوں کہ کوئی بھی شخص اپنی قوم کے لیے اس سے بہتر چیز لے کر نہیں آیا۔ میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی کامیابی لے کر آیا ہوں، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، خدا نے مجھے پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اب بتاؤ تم میں سے کون ہے جو میرا ساتھ دیتا ہے، کون ہے جو اسلام کی ہمدردی دکھاتا ہے؟ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور لوگوں کے چہرے کو دیکھنے لگے کہ کون ہے جس کا دل اسلام کی طرف مائل ہوا، کون ہے جس نے اپنے دل کے اندر اسلام کو جگہ دی ہے، کون ہے جو میرا خلیفہ بنتا ہے، کون ہے جو میرا ساتھ دیتا ہے۔ لیکن اس مجمع کے اندر کسی نے بھی آپ کا ساتھ نہیں دیا، کسی رشتہ دار نے بھی آپ کی آواز پر لبیک نہیں کہا۔ اس مجمع کے اندر ایک کمسن بچہ ہوتا ہے، اس نے آپ کی آواز پر لبیک کہا اور کہا یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے۔ مجمع کے اندر جتنے لوگ تھے سب لوگوں نے کھلکھلا کر ہنسنا شروع کر دیا۔ بعض لوگوں نے تو ابو طالب کے طرف دیکھا اور کہا کہ بھائی اب تم اپنے بیٹے علی کی پیروی کرو گے یا اپنے بھتیجے محمد کی پیروی کرو گے؟ اس کے بعد یہ مجلس بھی برخاست ہو گئے، کسی نے بھی آپ کی بات نہیں مانی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مایوسی نہیں ہوئی۔ ایک روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ کے لیے صفا پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور لوگوں کو آواز دی ایھا القریش ایھا القریش، سب لوگوں نے آپ کی آواز سنی تو لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا کہ کون بلا رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ محمد کی آواز ہے۔ تمام لوگ پہاڑی کے پاس جمع ہوئے، جب سب لوگ جمع ہو گئے تو پوچھا اے محمد تم ہمیں کیوں پکار رہے ہو؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک ہتھیار بند لشکر ہے جو دشمن ہے تمہارے اوپر حملہ کرے گا تو کیا تم اس بات پر یقین کرو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں بالکل ہم تمہاری بات مانیں گے، کیونکہ تم ہمیشہ سچ بولتے ہو، ہمیشہ اچھا کام کرتے ہو، کبھی تم جھوٹ نہیں بولتے، تو ہم تمہاری بات کیوں انکار کریں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر میں تمہیں ایک دردناک عذاب سے ڈراتا ہوں جو ان قریب آنے والا ہے۔ قریش والوں خود کو اللہ کے عذاب سے بچاؤ، جہنم کے عذاب سے بچاؤ، میں کسی کو بھی خدا کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ خدا نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اور مجھے حکم دیا کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراؤں۔ ابو لہب اس مجمع کے اندر بیٹھا ہوا تھا، غصے کے ساتھ اٹھا اور چلا کر کہنے لگا تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، اے محمد بس اتنی سی بات کے لیے تو نے مجھے یہاں بلایا، بس اتنی سی بات کے لیے تو نے مجھے تکلیف دی، تو تباہ و برباد ہو جائے محمد۔ اس کے بعد ابو لہب آپ کے ساتھ بدتمیزی کی، لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا، جس پر لوگ اٹھ کر چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے اور فرماتے کہ اللہ نے ابو لہب کا ٹھکانہ جہنم میں بنایا ہے، اور یہ صورت نازل ہوتی ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے اور وہ تباہ و برباد ہو گیا، نہ اس کے مال نے کچھ ساتھ دیا اور نہ وہ چیز جو وہ کمایا تھا، اور ان قریب وہ ایک شعلہ زن آگ میں داخل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کے کام کو جاری رکھا۔ آپ کو اس کام میں جو کامیابی حاصل ہوئی اس سے مشرکوں کے دلوں پر چھریاں چل رہی تھی، انہیں یہ بات ناگوار ہو رہی تھی کہ مسلسل لوگ اس نئے دین میں داخل ہوتے جا رہے ہیں، انہیں اپنی بے عزتی اور اپنے بتوں کی توہین پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ وہ اپنے خاندانوں کے اور اپنے رشتہ داروں کی بڑائیاں بیان کرتے تھے، چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیں گے، ان کا مذاق اڑائیں گے، ان کے دین کا مذاق اڑائیں گے۔ وہ اپنے شاعروں کو ابھارا کرتے تھے کہ وہ شعر کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے، ان کا مذاق اڑائے، ان کی شان میں گندی اور نیچ چیزیں لکھے۔ اس کے علاوہ پروپیگنڈا کیا کہ محمد جو ہے ایک جھوٹے نبی ہے، آپ پر الزام لگائے کہ آپ جادوگر ہے، ساحر ہے، اور یہ سب کچھ آپ ایک شہرت حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ ایک دن مشرکوں کا ایک گروہ خانہ کعبہ کے اندر جمع ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرنے کے لیے۔ فیصلہ ہوا کہ کچھ لوگ محمد کے پاس جائے اور یہ بحث و مباحثہ کریں کہ اگر وہ سچے ہیں تو اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے کوئی نشانی دکھائے، کوئی دلیل دکھائے تاکہ ان کی تصدیق ہو سکے، اور اگر وہ جھوٹے ہیں تو جو ہم نے ان کو ستانے کے لیے پروگرام بنایا ہے وہ ہرگز غلط بھی نہ ہوگا اور کوئی اسے کمینہ پن بھی نہ کہہ سکے گا اور ظالمانہ کارروائی بھی نہیں بولے گا۔ اس فیصلے کے بعد انہوں نے آدمی بھیجے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آدمی پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوئی کہ شاید یہ ایمان لے آئیں گے، جو ہم نے ان کو بتایا اس پر ایمان لے آئیں گے، لیکن وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی مایوسی ہاتھ آئی۔ انہوں نے کہا کہ اے محمد جس قسم کی حرکتیں تم نے اپنی قوم کے ساتھ کی ہے شاید ہی کسی نے کسی کے ساتھ کی ہوگی۔ تم نے خداؤں کو جھٹلایا، اپنے مذہب میں عیب نکالے، باپ دادا کو گالیاں دی،
تم نے قوم کے اندر پھوٹ ڈال دی، غرض ایسی کوئی بری سے بری حرکت نہیں جو تم نے نہ کی ہو، لیکن اس کے باوجود ہمیں دیکھو کہ ہم تمہیں دولت، شہرت، عزت اور سرداری سب کچھ دینے کو تیار ہے۔ اگر تم دولت چاہتے ہو تو ہم تمہیں اتنی دولت دیں گے کہ تم مالدار ہو جاؤ گے، اور اگر تم کسی خوبصورت حسین و جمیل لڑکی کی خواہش رکھتے ہو تو ہم پورے عرب کے اندر خوبصورت حسین و جمیل لڑکی ڈھونڈ کر تمہارا نکاح کر دیں گے، اور اگر تم سردار بننا چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنانے کو تیار ہے، اور اگر تمہاری طبیعت خراب ہے یا جادو اور سحر ہے تو ہم اپنے پیسے سے تمہارا علاج کریں گے، جس سے تمہاری بیماری جاتی رہے گی اور تم شفا یاب ہو جاؤ گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو آپ کو بہت افسوس ہوا کہ لوگ آپ پر اس قسم کے الزامات لگا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جو تم کہہ رہے ہو اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے، نہ تو مجھے تمہاری دولت کی ضرورت ہے، نہ مجھے عزت درکار ہے، اور نہ ہی مجھے تمہارا سردار بننے کی خواہش ہے۔ بس اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، دین دے کر بھیجا ہے، اور یہ حکم دیا ہے کہ میں تمہیں خدا کا پیغام سناؤں، اچھے کاموں پر جنت کی خوشخبری سناؤں، اور گناہوں پر جہنم کے عذاب کے بارے میں بتاؤں۔ تو جو قریش لوگ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے مطالبات شروع کر دیے، کہا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں اور آپ یہ واقعی چاہتے کہ ہم آپ پر ایمان لے آئے تو آپ ہمارے مطالبات پورے کرو۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اگر آپ نبی ہے بعض لوگوں نے کہا کہ اگر آپ نبی ہے تو زمزم سے بھی زیادہ میٹھا چشمے کا پانی جاری کروا دو اور یہاں شام و عراق کی طرح پانی بہنے لگے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اگر آپ نبی ہے تو اپنے خدا سے کیوں نہیں کہتے کہ وہ آپ کے لیے بڑے بڑے محلات بنا دے، جنتیں تیار کر دے، سونے چاندی کے ڈھیر لگا دے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح ہم کھانے پینے کے لیے گھوما پھرا کرتے، چیزیں خریدتے، تم بھی اپنی گزر بسر کے لیے گھوما پھرا کرتے ہو۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جو تم قرآن پڑھتے اور سناتے ہو یہ رحمان نامی شخص تمہیں سکھاتا ہے جو یمامہ کے اندر رہتا ہے، ہم تو اس کا بالکل بھی اعتبار نہیں کرتے، ہم جب تمہارا اعتبار کریں گے کہ تم ہمارے سامنے آسمان پر جاؤ اور وہاں سے کوئی کتاب لے کر آؤ اور ہمیں پڑھ کر سناؤ۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ہم تو فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں جو خدا کی بیٹیاں ہیں، ہم ہرگز تمہارا اعتبار نہیں کریں گے، ہم جب اعتبار کریں گے کہ تم ہمارے پاس اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو لے آؤ، یا وہ اللہ کا عذاب ہم پر نازل کرا دو جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو، جس سے ہمیں ڈراتے ہو۔ بعض لوگوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کیا تم ایک ساحر جدا جادوگر کی پیروی کرنا چاہتے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں، میں بھی ایک انسان ہوں، خدا نے مجھے پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا ہے، دین دے کر بھیجا ہے، اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤں اور اچھے کاموں پر جنت کی خوشخبری سناؤں۔ پھر آپ پر یہ آیت نازل ہوتی ہے تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلك جنات تجری من تحتها الانہار ويجعل لك قصورا کہ وہ ذات تو بڑی عالیشان ہے، اگر اللہ چاہے تو اس سے بھی بہتر دے دے۔ جو یہ مشرک لوگ آپ سے مطالبات کرتے ہیں، ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں جاری ہو اور بڑے سے بڑے محلات۔